اس سرزمین پر جب کسی بندے میں سیاست کا شعور ہوتا ہے یا وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو لوگ اوپر لے آتے ہیں۔ جب وہ اوپر آ جاتا ہے تو طاقت والے ادارے اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہماری مان لے، اگر تم ہماری نہیں مانے گا تو سرزمین پر نہیں جی سکے گا، اگر تم مانے گا تو ہم تجھے اقتدار میں لے کر آتے ہیں۔ وہ مانتا ہے تو اس کو وہ اقتدار میں لے کر آتے ہیں۔ جب وہ بندہ ان کا انکار کرتا ہے، ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی کو تو سولی پر چڑھایا جاتا ہے، کسی کو زندگی بھر جیلوں میں ڈالا دیا جاتا ہے، کسی کو جلا وطن کیا جاتا ہے، جب تک ان طاقت والے اداروں کو مانتا نہیں۔ تو میرے بھائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس سرزمین پر جو نبی بھیجے، رسول بھیجے، وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے، لوگوں کو جگانے کے لیے، سجاگ کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کی سلطنت کو مانو، اللہ کے قانون کو مانو۔ اللہ پسند کرتا ہے کہ اس سرزمین پر عدل ہو، اللہ پسند کرتا ہے اس سرزمین پر انصاف ہو، اللہ پسند کرتا ہے تو اس سرزمین پر کسی سے بھی ظلم نہیں۔ یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی چاہت ہے کہ اس سرزمین امن سے بھر جائے، کوئی کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہو۔ وہ طاقت والوں سے جب ٹکراؤ گے تو یہ چیز آ جائے گی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے ٹکراؤ، طاقت والوں سے ٹکراؤ، ان کا انکار کرو۔ جب ان کا انکار کرو گے طاقت والوں کا تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقتلون نبیین بغیر حق، بغیر جواز کے ان نے نبیوں کو شہید کر دیا۔ ان کی کیا قصور تھا؟ کیونکہ جن نبیوں کو اللہ نے چنا، انسان بھی جس کو چنتے ہیں وہ شریف گھرانے سے ہوتا ہے۔ اللہ کا رسول جو ہوتے ہیں وہ بڑے شریف گھرانے کے ہوتے ہیں، جن کو میرا رب چنے ان میں کون سا عیب ہوگا، ان میں کون سی برائی ہوگی، وہ تو پاک ہوتے ہیں۔ اس بندوں کا قصور کیا ہے؟ صرف یہی قصور ہوتا ہے کہ طاقت والے سے ٹکرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس سرزمین پر اللہ یہ چاہتا ہے کہ عدل ہو، انصاف ہو، یہ سرزمین عدل سے بھری ہوئی ہو، تو سارے کے سارے قوت والے بندے، ان کے طاقت والے ادارے ان کے سامنے آ جاتے ہیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری طاقت والے، سارے قوت والے جو بندے تھے، جو طاغوت تھے، سارے اکٹھے ہو گئے اور سامنے آ گئے۔ لیکن اللہ کی طاقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئی، لڑائیاں ہو گئی، ان پورے طاغوتوں کو جب ناش کر دیا، ان کو برباد کر دیا، تو اتنا عدل اس زمین پر آیا کہ عورتیں گہنے پہن کر ایران سے نکلتی تھی تو عرب کی سرزمین تک، مکہ مدینے تک اس کو کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوتا تھا، نہ ہمارے گہنے لوٹے جائیں گے، نہ ہمارے ساتھ ریپ کیا جائے گا۔ وہ امن کے ساتھ مدینے تک پہنچ جاتی تھی۔ یہ تھا لا الہ الا اللہ کا اثر، یہ تھا طاغوت کا انکار، کیونکہ لا الہ نفی الہ کی اللہ کیا ہے؟ جو عرب کے لغت سے واقف ہیں، ان کو پورا ان کا علم ہے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کس کو کہا جاتا ہے، ان کو ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے، ان کو لغت والوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ عبادت کس کو کی جاتی ہے، لیکن وہ طاقت والوں سے ٹکرانا نہیں چاہتے ہیں۔ اس وقت وہ خاموش ہو گئے ہیں، اس وجہ سے اس سرزمین پر بدامنی، ظلم اور عدل کا قتل ہو گیا ہے۔ کہیں سے بھی انصاف عدل نہیں ہے، ہر طرف سے
جو ہے پوری دنیا کا سسٹم بگڑ گیا ہے، پوری دنیا میں انصاف کا نام ختم ہو گیا ہے، اور ظلم کی بازار گرم ہو گئی ہے، بے حیائی سر عام پر آ گئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ طاقت والوں کے ہم غلام بن گئے اور اللہ کی غلامی سے ہٹ گئے۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مقصد ہے کہ اللہ کے غلامی میں آ جاؤ اور طاقت والوں سے لڑو، اس کا انکار کرو اور عدل کو اس سرزمین پر لے آ جاؤ۔ تو ہم عدل کو اس سرزمین پر تب لے کر آئیں گے جب ہم طاقت والوں کا انکار کریں گے، ظلم کا انکار کریں گے، ہر ظلم کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے کہ تھوڑی سی معمولی بات، حضرت عمر نے کہا میں یہ چیز کو تقسیم کرتا ہوں، ایک بندہ تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا عمر تم کون ہوتا ہے اس چیز کو تقسیم کرنے والا، جس کو میرے نبی نے تقسیم نہیں کیا، ابو بکر نے تقسیم نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے؟ حضرت عمر حالات وقت کا حاکم تھا، آج حاکم کے سامنے کہے تو وہ تو اس کو قتل کر دیں گے، لیکن وہ اللہ کے قانون کو لے کر آیا تھا۔ حضرت عمر کا منشا تھا کہ سرزمین پر عدل و انصاف ہو، تو حضرت عمر نے مسکرایا اور مسکرا کر کہا کہ بھائی تم جیسے جوان، تم جیسے لوگ جب تک اس سرزمین پر ہوں گے، اس سرزمین پر کوئی بھی بے حیائی نہیں ہوگی، اس سرزمین پر عدل ہوگا، انصاف ہوگا اور ظلم کو ختم کیا جائے گا جب تک تم جیسے بندے اس سرزمین پر رہیں گے۔ تو میرے بھائی ہم بھی آج بھی وقت ہے سنور جائے، اللہ کے غلامی میں آ جائے، اللہ کے غلامی میں آ جائیں گے تو عدل انصاف ہوگا، دوسرے غلاموں سے نکلیں، دوسری طاقتوں سے نکلیں، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کی بھی طاقت نہیں ہے۔ دوسری طاقت اس سرزمین پر بے انصافی لانا چاہتی ہے اور اللہ کی طاقت اس سرزمین پر عدل لے آنا چاہتی ہے۔ اللہ کی یہی منشا ہے کہ اس سرزمین پر عدل و انصاف ہو، دوسری طاقت کہتی ہے کہ بے حیائی ہو، بد امنی ہو اور ظلم ستم کی بازار گرم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سرزمین پر عدل ہو، انصاف ہو، دو سارے بندے بھائی بھائی بن کر رہیں، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے اور اسلام غالب ہو جائے، عدل غالب ہو جائے، انصاف غالب ہو جائے، اس ہر ایک کے زبان پر صرف اللہ کا نام ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی حمد ہو، اللہ کی ثنا ہو۔